بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى المزدلفہ فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. رواه أبو داود لكل صلاة. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے مزدلفہ پہنچے تو آپ نے وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز جمع کی اور ایک مرتبہ اذان کہلوائی اور اس کے بعد دونوں نمازوں کے لیے علیحدہ علیحدہ اقامت کہی گئی. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا اور ہر نماز کے لیے اقامت کہی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک اقامت کے ساتھ جمع فرمایا اور سنن ابی داؤد میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ ہر نماز کے لیے یعنی اقامت جو ہے وہ 2 مرتبہ کہی. اذان اور اقامت سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں. ان دونوں احادیث کو یہاں ذکر کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی موقع ایسا ہو جہاں پر 2 نمازیں جمع کی جا رہی ہوں، جیسے اگر تو بارش ہے اور ظہر اور عصر کو یا مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا رہا ہے، تو ایک مرتبہ جو اذان کہی گئی ہے وہ دونوں نمازوں کے لیے کافی ہے، جبکہ اقامت دونوں نمازوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کہی جائے گی. اسی طرح اگر سفر پہ ہیں یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا تھا اور حاجی کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء جمع کر کے ادا کرے، تو ان کے لیے بھی اذان ایک ہی مرتبہ کہی جائے گی اور اقامت علیحدہ علیحدہ کہی جائے گی. تو یہ مسئلہ اسی باب کے اندر چونکہ اذان سے متعلقہ تھا تو ابن حجر رحمہ اللہ یہاں پر لے کر آئے. اس سے جو دوسرا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ ضرورت کے وقت جمع کی جا سکتی ہے، وہ آگے چل کر چونکہ تفصیلی باب میں اس کا تذکرہ آئے گا اپنے مقام پر، تو اس کی تفصیل یہاں پر ذکر نہیں کی ہے. تو اس کی تفصیل اور اس کی شرح اور اس سے متعلقہ احکام و مسائل کہ کب کب نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں اور جمع کرنے کی صورت کیا ہوگی، اس پر انشاءاللہ آگے جہاں احادیث اور محل آئے گا وہاں پر تفصیل ذکر ہوگی. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.